دیکھیے الدرس الخامس، اس کو پڑھ لینے کے بعد اور اس سبق کو یاد کر لینے کے بعد آپ کا اگلا کام رہتا ہے تمرین کا۔ دیکھیے ایک بات سمجھیے گا، میں آپ لوگوں کو کئی بار بول چکا ہوں، آج پھر بول رہا ہوں۔ عربی اگر آپ بولنا چاہتے ہیں اور عربی میں ملکہ پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ میں عربی بول سکوں، تو اس کے لیے جو طریقہ بتا رہا ہوں وہ طریقہ اپنانا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اس سبق پکا یاد کیجیے اور اس کو بولیے آپس میں۔ یہ جو محادثہ دیا گیا تھا آپ کا سبق نمبر 5 میں، آپس میں بول چال، محادثہ مانے آپس میں بول چال، اس میں بھی یہی بتایا گیا تھا کہ اس سبق عین التلمیذ سے لے کر حل الکراسۃ للولد، اس کو آپ کو اتنا بار پڑھنا ہے کہ زبانی یاد ہو جائے، یہ زبانی یاد کر ہی لینا ہے اور آپس میں بولنا ہے۔ یہاں پر آپ نے پوچھا عین التلمیذ، پھر کہیں پر دوسرے موقع پر آپ پوچھیں گے عین القلم، عین الاستاذ، عین الکراسۃ، عین المدرسۃ، عین المسجد، تو اس طرح آپ کو عینہ یوز کرنے آ جائے گا، عینہ استعمال کرنے آ جائے گا۔ ایسے ہی من ہے، من فی الفصل، درسگاہ میں کون ہے، آپ اس کی جگہ بولیں گے من فی المدرسۃ، مدرسہ میں کون ہے، من فی المسجد، مسجد میں کون ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی ماذا علی النافذۃ، کھڑکی پر کیا ہے، تو آپ اسی طرح پوچھ سکتے ہیں ماذا علی الکراسۃ، کاپی پر کیا ہے، ماذا فی یدک، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، ماذا علی المکتب، میز پر کیا ہے، ماذا فی الجوالۃ، موبائل میں کیا ہے، ماذا علی المسجد، مسجد پر کیا ہے۔ تو اس طرح کا آپ ہزاروں جملہ بنا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ بولنا چاہتے ہیں، ابھی آپ کا شروع ہے، ابھی اول سے ہی اگر محنت کی جائے تو آدمی کچھ سالوں میں اچھا بہترین عربی بول سکتا ہے، اور اگر شروع سے محنت نہ کی جائے تو پھر 8 سال بھی گزر جائے لیکن عربی بولنے نہیں آئے گا، اور اگر لکھیں گے تو لکھنے آ جائے گا، اور بولنے کی مشق کریں گے تو بولنا آئے گا۔ دیکھیے آپ کو یہاں لکھنے کی مشق کرائی جا رہی ہے سبق پورے ہونے کے بعد۔ تمرین نمبر 1، تمرین کے معنی پریکٹس، مشق۔ املأ الفراغ، لکھا ہوا املأ الفراغ، خالی جگہ کو پر کیجیے۔ اس میں آپ کو پر کرنا ہے انا کے بعد لگانا ہے، کچھ بھی لگائیے انا کے بعد، بلکہ آسان ہے۔ انا کے نیچے دیکھیے رکھ دیا گیا ہے مسرورۃ، مانے خوش ہونے والی، سمین موٹا آدمی، مسرور خوش ہونے والا، سمینۃ موٹی، تو یہ 4 رکھ دیا گیا ہے۔ اب آپ کو لگانا ہے، کہاں پر کیا لگانا آپ سمجھیں گے۔ انا کے بعد کیا لگانا ہے، دیکھیے ان میں سے کوئی سے بھی لگائیے۔ انتا کے بعد کیا لگانا ہے، انا مانے میں، انتا مانے تو ایک مرد، انتی تو ایک عورت، ہوا وہ ایک مرد، ہیا وہ ایک عورت۔ تو ان سب کے بعد یہ لگانا ہے آپ کو، نیچے جو دیا گیا اس میں سے خالی جگہ کو پر کرنا ہے۔ تو نیچے والے کو آپ والے کو پر کریں گے اور اوپر والے کے ذریعے سے یا کسی ٹھیک ہے نیچے والے کو پورا کریں گے۔ دیکھیے انا کے بعد میں لگاتا ہوں انا مسرورۃ، میں خوش ہوں۔ آپ کو ابھی بتایا گیا تھا میزان الصرف کے سبق میں کہ انا جو ہے مذکر اور مؤنث دونوں طرح کے متکلم کے لیے آتا ہے۔ متکلم یعنی اپنے بارے میں بتانے کے لیے۔ تو انا مسرورۃ، میں خوش ہوں، اگر عورت ہو تو بھی کہہ سکتی ہے، اور اگر مرد ہو تو بھی کہہ سکتا ہے انا مسرور، میں خوش ہوں۔ ایسے ہی انتا کے بعد لگائیے مذکر لگائیے گا، انتی کے بعد لگائیے مؤنث لگائیے گا، ہوا کے بعد لگائیے مذکر لگائیں گے، اور ہیا کے بعد مؤنث لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی مسرورۃ سے پہلے خالی جگہ ہے اس کو بھی پر کیجیے، سمین سے پہلے خالی جگہ ہے اس کو پر کیجیے، مسرور سے پہلے خالی جگہ ہے اور سمینۃ سے پہلے خالی جگہ، اس کو پر کریں گے۔ یہ سب پر کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ ترجمہ بھی لکھیں گے۔ ایک طرف لکھیے انا، اس کے بعد خالی جگہ لکھیے، اس میں خالی جگہ کو پر کیجیے اور اس کے بعد آپ ترجمہ لکھیے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ کاپی لیجیے گا، کاپی کے اوپر ہیڈنگ لگائیے گا تمرین نمبر 1 املأ الفراغ، خالی جگہ کو پر کریں۔ اس کے بعد نیچے لکھیں گے انا، اس کے بعد خالی جگہ لگائیے اور اس میں بھریے، بھرنے کے بعد بغل میں ترجمہ کیجیے۔ ایسے ہی کیجیے گا یہاں تک پورا سمینۃ تک۔ اب آگے دیکھیے البابو، البابو کو خالی جگہ کیسے پر کرنا ہے، البابو مانے دروازہ، البابو مانے دروازہ، النافذۃ مانے کھڑکی، القلم مانے قلم، دوات مانے دوات، الابو مانے باپ، الام مانے ماں، الاخ مانے بھائی، اور الاخت مانے بہن۔
تو ان سب کے بعد بھی خالی جگہ کو پر کرنا ہے. کیسے پر کرنا ہے اس کے نیچے دیا ہوا دیکھیے, اس میں سے پر کیجیے گا. مفتوحۃ کھلی ہوئی, کوئی بھی چیز کھلی ہوئی ہو, جیسے کھڑکی کھلی ہوئی ہو, ٹھیک ہے, تو مفتوحۃ کھلی ہوئی, مفتوح کھلا ہوا, جید عمدہ, جمیلۃ خوبصورت, کوئی مؤنث کے لیے ہے یہ, ٹھیک ہے, واقف کھڑا, نائمۃ سونے والی, صغیرۃ چھوٹی, صغیر چھوٹا, کبیر بڑا, کبیرۃ بڑی, طویل لمبا, قصیرۃ گڈی, ناٹی. تو اس میں سے آپ کو پر کرنا ہے اس کے خالی جگہ کو. البابو سے لے کر کے الفتو کے جو خالی جگہ ہے اس کو آپ پر کریں گے. اس کے نیچے جو دیا گیا اس میں سے کوئی بھی مناسب لفظ کو لے کر کے. ایک تمرین آپ کا یہ ہو گیا. دو سمجھیے گا, آپ کو دیکھیے تمرین جو بھی بتایا جا رہا ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے, بلکہ آپ کو مضبوط کرنے کے لیے, پختہ کرنے کے لیے, آپ کی صلاحیت بنانے کے لیے تمرین دیا جاتا ہے. بار بار مشق کرایا جاتا ہے. آپ اس سبق کو ایک دو بار پڑھ لیں گے, ایک دو بار نہیں پڑھنا ہے, کم سے کم 10 بار پڑھنا ہے. اور جب 10 بار آپ پڑھ لیں گے تو پتہ چلے گا آپ کو اس سبق میں کیا سکھایا گیا ہے. دیکھیے الدرس الخامس میں کیا کیا سکھایا گیا تھا, آپ غور کرتے تو پتہ چلتا ہے آپ کو. جو سکھایا گیا تھا وہی باتیں اب تمرین میں دہرائی جائیں گی, اور آپ کے دماغ میں ذرا سا زور دیا جائے گا, ٹھیک ہے. ایک لفظ کو خود بھر دیں گے, کتاب لکھنے والے ایک لفظ کو خود بھر دیں گے, ایک لفظ آپ کو بھرنا ہے, تاکہ آپ کے دماغ میں ذرا سا زور پڑے اور آپ کو بنانے آئے. جیسے فی البیتی, فی البیتی سے پہلے انہوں نے چھوڑ دیا ہے. فی البیتی مانے گھر میں, تو آپ اس سے پہلے کچھ لگائیے, کیا ہے گھر میں آپ کا. آپ کہیں گے البنت فی البیتی, لڑکی گھر میں ہے. الولد فی البیتی, لڑکا گھر میں ہے. اسی طرح آپ کو بھرنا ہے پورا, سمجھ گئے. اس کے بعد دیکھیے المکتبی ہے, اس کو بھی بھرنا ہے. للولدی ہے, اس کو بھی بھرنا ہے آپ کو, ہے کہ نہیں. اس کے بعد لی لکھا ہوا ہے, صرف لی, تو لی کے بعد لگا دیے للتلمیذ, طالب علم کے لیے. پھر حجرتی, اس کے بعد آپ کو بھرنا ہے خبر. کمرہ میں کیا ہے, کمرہ میں لگائیے کیا ہے کمرہ میں. النافذتی کیا ہے, النافذتی کیا ہے, کھڑکی پر کیا ہے لگائیے. للمدرس, استاذ کے لیے کیا ہے, استاذ کے لیے لگائیے. اور اس کے بعد اعلیٰ کے بعد کیا ہوگا لگائیے, ٹھیک ہے. اور دیکھیے نیچے الرجل الکتاب, الرجل مانے آدمی, الکتاب مانے کتاب, المرسام مانے پینسل, القلم مانے قلم, الکراسۃ مانے کاپی, التلمیذ مانے طالب علم, اخت مانے ایک بہن, منزلۃ مانے ایک سپاہی, ستارۃ مانے ایک پردہ, قلم مانے ایک قلم, کرسی مانے ایک کرسی, فصل مانے ایک درسگاہ. یہ سب میں سے کوئی بھی جو مناسب لگے اس کو آپ کو بھرنا ہے اوپر خالی لائن میں. تمرین نمبر 2 کے اوپر خالی لائن میں اس میں سے کوئی سا بھی بھریے گا جو مناسب لگے گا آپ کو. بس ایک بات اور کہہ رہا ہوں, کئی بار کہہ چکا ہوں, اتنا دھیان رکھیے گا کہ شروع میں اگر بھریں گے خالی جگہ کو تو تنوین والا مت کبھی مت بھریے گا, اور لاسٹ والا بھریں گے تو الف لام والا مت بھریے گا, تنوین والا بھریے گا. یہ ہو گیا آپ کا تمرین نمبر 2. تمرین نمبر 3, اقرأ وترجم الی الاردیہ, پڑھو اور اردو میں ترجمہ کرو. ہذہ الحجرۃ, اس کا معنی ہے یہ کمرہ. فی ہذہ الحجرۃ, اس کمرہ میں. ہذہ پڑھ چکے ہیں آپ, الحجرۃ کو معنی بھی پڑھ چکے ہیں. مصنف نے دونوں کو یہاں پر ملا دیا اور ذرا سا جملہ کو بڑا کر دیا. ہذہ الحجرۃ, یہ کمرہ, ہے نہیں لگائیں گے, بس ہذہ الحجرۃ, یہ کمرہ. فی لگ گیا, اس کمرہ میں. تلک النافذۃ, وہ کھڑکی. علی تلک النافذۃ, اس کھڑکی پر. ھذا الفصل, یہ درسگاہ. فی ھذا الفصل, اس درسگاہ میں. ذالک البیت, وہ گھر. فی ذالک البیت, اس گھر میں. ھذا التلمیذ, یہ طالب علم. اب آپ ترجمہ کر لیجئے گا. آپ کو تمرین نمبر 4 بھی یاد کر کے آنا ہے. ماذا فی الحجرۃ, کمرہ میں کیا ہے. فی الحجرۃ لگائیے کیا ہے کمرہ میں. من فی الفصل, درسگاہ میں کون ہے. فی الفصل لگائیے کون ہے درسگاہ میں. این القلم, قلم کہاں. القلم لگائیے کہاں پر ہے قلم. کیف انت, تم کیسے ہو, آپ کیسے بتائیے. انا مسرور, انا طیب, انا جید, ہے کہ نہیں. کیف انتی, لڑکی سے پوچھا جا رہا ہے تو وہ بھی جواب دے گی. تو یہ چاروں تمرین